یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقوا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، فمن اتقا واصلح، اور سو جو شخص اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں، تو جو شخص تو اللہ سے ڈرا، ظاہر ہے جب آیتوں کو سنے گا تو اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا، ان پر تو کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو اور تکبر کیا، یعنی ان کو ماننے سے انکار کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو ان کو تسلیم کرے گا ان کو تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو تسلیم نہیں کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کی جنس سے ہوں گے، لوگوں کی جنس سے، کوئی فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہوں گے، جنوں کی جنس میں سے نہیں ہوں گے، رسول لوگوں کی جنس۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ رسول لوگوں کی جنس سے ہوں گے تاکہ رسولوں کی دعوت کا قبول کرنا زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک انسان جب آپ کو تبلیغ کرے گا اور دعوت دین دے گا تو وہ آپ کے لیے قبول کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ کو ایک جن یا کوئی فرشتہ، آپ کو کوئی اور مخلوق جن سی ہے وہ آپ کو دے۔ تو اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول ہیں، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں، تو بس پھر جو ان آیتوں کو دیکھ کے ڈر گیا اور نیک ہو گیا، اس پر تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، جو نہیں مانیں گے یہ لوگ دوزخی ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ۔ تو اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ رسول لوگوں کی جنس سے ہوں گے، فرشتوں یا جنوں کی اس میں سے نہیں ہوں گے رسول جن سے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے، سورۃ الکہف کے اندر، آپ کہیے محبوب، آپ کہیے میں صرف بشر ہوں، بشر تمہاری مثل، بشر ہوں، یعنی کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ مجھے خدا نہ سمجھ لینا جو دوسروں نے کیا، مشرکین نے، عیسائیوں نے، یہود نے، جو انہوں نے کیا ہے، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ہاں مگر ایک آگے سے اس کا فرما دیا گیا، یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب کہیں بے ادبی اور گستاخی کے اندر بھی کہیں مجھے بالکل اپنے جیسا ہی نہ سمجھ لینا،
جیسے آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں ہوں بشر، انسان نبی رسول اللہ کا، مگر میری طرف تمہاری طرح بشر ویسے نہ سمجھ لینا، میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا اور میرا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی ہے تمہارا اور میرا معبود۔ اب کافر جو ہیں وہ نبی پاک، یہی تو مسئلہ تھا کہ کافر آپ کو بشر تو مانتے تھے مگر رسول نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول جان سے کوئی بشر ہو، انسانوں کے اندر کوئی بشر ہو رسول ہو۔ اس کا پیچھے ایک ذکر گزرا تھا تفصیل کے ساتھ کہ بشر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ بتاؤ مجھے کہ جو تمہارے اپنے جو پہلے نبی آئے جن کے تم ماننے والے تھے، کیا وہ بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے؟ جو اب کہتے ہو کہ بشر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جن سے، تو اب کافر جو ہیں وہ حضور کو بشر تو کہتے تھے مگر رسول نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر بھی ہو اور رسول بھی ہو۔ یہی ان کا کفر تھا، یہی ان کا کفر تھا۔ بھئی جن کو مانتے تھے، جن کے قصیدے پڑھتے تھے، جن کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا جن کا جگہ جگہ پر اپنے اشعار میں ذکر کرتے تھے، وہ بشر تھے۔ وہ کون سا؟ فرشتوں میں سے تھے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ آپ عام انسان اور عام بشر نہیں ہیں۔ آگے اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا، آگے ذرا یہ بھی یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کوئی عام بشر نہیں ہے بلکہ انسان کامل اور افضل البشر اور سید البشر ہے، اور کوئی شخص کسی وجودی وصف کے اندر آپ کے مماثل آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب بعض آج کل بے ادب اور گستاخ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح تو بے بشر تھے جو ان سے، ہماری طرح نہیں۔ اس آیت کو، قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں، سورۃ الکاف کی آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، دیکھنے میں، نفس انسانیت کے اندر، بشریت کے اندر، مگر یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مگر میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور میرے اندر تو اللہ نے پھر وہ برکتیں اور وہ خاصیتیں پیدا فرمائی ہیں کہ جو کسی بشر کو حاصل نہیں ہیں۔ تو اگر رسول کسی اور جنس سے ہوتا، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، تو انسان کا دعوت دین کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا اگر کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ہوتا۔ تو یہ اس میں حکمت تھی کہ رسول انسانوں میں سے تھے، بشر تھے، تو لوگ اس کے ساتھ مانوس نہ ہوتے اگر وہ انسانوں میں سے نہ ہوتے، ان کے ساتھ وہ محبت اور الفت نہ ہوتی، وہ تعلق نہ ہوتا، وہ نشست و برخاست نہ ہوتی، اس لیے یہ چیز فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جن یا فرشتے کو اس کی اصل حقیقت کے اعتبار سے اگر رسول بناتا تو پھر انسان یہ گمان کر سکتا تھا کہ یہ جو معجزات ظاہر، یہ جو سورج کو لوٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، درختوں کا زمین چیر کر آ جانا اور کلمہ پڑھ لینا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو جنوں اور فرشتوں میں تو کچھ ایسی چیزیں پہلے بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جنوں اور فرشتوں میں تو پہلے بھی ایسی چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ غیر معمولی قوتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ یہ حکمت بھی تھی کہ رسول اور نبی کو انسانوں میں سے بھیجا جائے، انسانوں میں سے۔ تو جب انسان کو رسول بنایا گیا، تاجدار 2 جہاں، شخص سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، جب چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا، درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھا، تو معلوم ہوا کہ اب یہ جون سی چیزیں ہیں یہ کسی عام انسان کی قوت میں نہیں ہے، کہ کوئی عام انسان جون سے
وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو واپس لوٹا دے، درخت زمین چیرتے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور درخت اور لکڑیاں کلمہ پڑھیں جو ان سے، یہ شخص اب ذہن میں آتا ہے، یہ معجزے کی سمجھ میں آتی ہے، ان کی رسالت اور نبوت کا پیغام اور شان سمجھ میں آتی ہے، کہ اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ ضرور اللہ کا نمائندہ ہے، یہ ضرور اللہ کا بندہ ہے، یہ ضرور اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، جس کو اپنی نبوت عطا فرمائی ہے، تو جس کے لیے یہ معجزات ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اصل میں اس سے پچھلی آیت میں جیسے کہ پہلے حرام چیزوں کا اللہ نے فرمایا کہ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، حرام یہ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں تم، اور پھر فرمایا ان سے بچو کیونکہ موت کا ایک وقت معین ہے، کسی بھی وقت موت کا وقت آ جائے گا، اور جب وہ آ گیا ایک لمحہ نہ آگے انہیں نہ پیچھے انہیں۔ تو اب بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تھی، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں جنہوں نے اللہ نے جو کہا انہوں نے قبول کیا، اس کی آیات کو مانا، سر تسلیم خم کیا، اس پر عمل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی اور حکم کو نہیں مانا، ان کے متعلق آیا کہ یہ دائمی عذاب اور دوزخ کے اندر رہیں گے، دائمی عذاب اور دوزخ کے اندر یہ لوگ رہیں گے۔